السلام علیکم۔ پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور پاکستان کے اقتصادی معاملات۔ آج کابینہ کا اجلاس تھا جس میں ایمنیسٹی اسکیم کے اوپر انہوں نے غور کرنا تھا، لیکن آج فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ پرائم منسٹر ماضی میں جو کچھ کہتے رہے ہیں اور تحریک انصاف جس چیز کے لیے سٹینڈ کرتی رہی ہے، اگر تو اپنے انہی اصولوں کو سامنے رکھیں تو اس ایمنیسٹی کو اس سے براہ راست متصادم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا جو موٹو تھا، جو ان کا جو سارے نعرے بازی تھی، وہ یہ تھے کہ ہم ٹیکس سسٹم ایسا لے کر آئیں گے، ایسا شفاف نظام لے کر آئیں گے جس میں لوگوں کو اعتبار ہوگا، وہ خود سے آئیں گے اور ٹیکس دیں گے اور کسی کی ہیرسمنٹ نہیں ہوگی۔ اور کسی چور اور ڈاکو کو، یہ انہوں نے کہا تھا چور اور ڈاکو کا لفظ استعمال کیا تھا، انہوں نے نون والوں نے جو ریلیف دیا ہے ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے، ہم کسی چور اور ڈاکو کو ایسے نہیں نوازیں گے، پرانے کیس بھی کھول دیں گے جنہوں نے ایمنیسٹی میں اسکیم میں فائدہ اٹھایا ہوا ہے اور ان کو بھی پکڑیں گے۔ تو اب اس پارٹی کے لیے گنجائش نہیں بنتی کہ وہ آتے ساتھ ہی صرف اس بنا کے اوپر ٹیکس ایمنیسٹی کی طرف چلے جائے کہ ایک انکمپیٹنٹ سیٹ اپ ہے ایف بی آر کے اندر، اور جو متعلقہ وزراء تھے دے فیل ٹو پرفارم، اور 500 ارب کی آپ کو پھکی پڑ رہی ہے، شارٹ فال آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی اقتصادی ترقی کی شرح بہت نیچے گر گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انڈسٹریل گروتھ کے نمبر سامنے آئے ہیں، اور انڈسٹریل گروتھ کے نمبر دیکھ کے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بنیاد پڑتی ہے آپ کی کہ آپ کی انڈسٹری کتنا پروڈیوس کر رہی ہے، اسی کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں اوور آل جی ڈی پی کے حوالے سے۔ جو اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی 1.72% منفی نیگیٹو گروتھ ہے انڈسٹری کے اندر۔ جو پاکستان میں چیزیں ہیں، ہم کوئی بہت ہائی ٹیک تو بناتے نہیں ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم ہوائی جہاز یا بوئنگ بنا کے بیچ رہے ہیں، ہم بناتے ہیں جی ٹیکسٹائل کی چیزیں، ٹیکسٹائل کے اندر ہے جی نیگیٹو گروتھ۔ اس کے علاوہ جی فوڈ اینڈ بیوریجز ہے، وہ بھی ہماری انڈسٹریل گروتھ میں آتا ہے، وہ نیگیٹو ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس وہ نیگیٹو ہے، فارماسیوٹیکلز ہے تو وہ نیگیٹو ہے، آٹو موبائل ہے تو وہ نیگیٹو ہے۔ کس چیز کے اوپر لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہماری کارکردگی اچھی جا رہی ہے؟ کوئی ایک چیز ہو دلاسے والی تو بتائیے۔ جتنی جی ڈی پی گروتھ کے نمبر آ رہے ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ کافی ٹیڑھے اور الجھے ہوئے ہیں، کوئی سیدھا اور آسان راستہ نہیں ہے۔ میں 2-3 بیانات پروگرام شروع کرنے سے پہلے دکھانا چاہوں گا۔ فائنانس منسٹر صاحب، کیونکہ خود ان کی اپنی تبدیلی کی خبریں گرم ہے، کبھی نوٹس آتا ہے، کبھی سوال آتا ہے، کبھی جواب آتا ہے، لیکن تبدیلی از انڈر کنسیڈریشن۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے رجحانات کے حوالے سے، انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ دکھائیے گا اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا۔ آئی سی یو سے مریض نکلا اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا۔ اسد عمر صاحب آئی سی یو سے نکال رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ دیکھیں، جب آپ اتھارٹی لوز کرتے ہیں نا، تو اتھارٹی لوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اسی پریشانی میں دوسرے اداروں سے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا، دکھائے گا جی۔ We see and we hear and we are told that our economy is in ICU. Sometimes we are told it is out of ICU. Sometimes we are told it is coming out of it. We get depressed. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ایک دن کہندے آئی سی یو چ، ایک دن کہندے آئی سی یو چ نکلا، یہ ہے کہاں پر؟ تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بہت سنجیدگی سے ضرورت ہے۔ صرف یہیں تک بات نہیں رکی ہے، میں آپ کو ایک سٹیپ اور آگے لے کر جاتا ہوں۔ چیئرمین نیب، جن کے اوپر روزانہ بیٹھ کے میں تنقید کرتا ہوں کہ ان کے ادارے کے اندر کمپیٹنس، اہلیت نہیں ہے، بڑے بڑے کرپشن کے کیس آتے ہیں، جی آئی ٹی اتنی دھانسو رپورٹ لے کے آتی ہے، ایف آئی اے والے 128 صفحے کی رپورٹ لکھتے ہیں، ان کے پاس وہ فورینزک انویسٹیگیشن کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، کیس بگڑ جاتا ہے۔ چیئرمین نیب نے کیا کہا اکانومی کے حوالے سے، سنیے گا۔ کسی بھی جگہ بزنس کمیونٹی کو فلورش کرنے کے لیے اور بزنس ایکٹیویٹیز کو ترقی دینے کے لیے سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک جامع پالیسی ہوتی ہے۔ اس جامع پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اس اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے بعد آپ کے پاس مربوط پلاننگ ہوتی ہے۔ اس پلاننگ کو پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکلفل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پور پرفارمنس ہے اقتصادی ٹیم کی موجودہ، جس کی بنا کے اوپر برآمدات بڑھی نہیں۔ آپ کا 36% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے، اور آج کے اخبارات کے اندر خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان میں برآمدات 24 ارب ڈالر رہیں گی، جتنی ہماری توقع تھی اتنی ہو نہیں پائیں۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس بیان کی۔ 36% ڈیویلیوشن کے بعد کم از کم 18 سے 20% ایکسپورٹ گروتھ ہوتی ہے۔ یہ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں دنیا کے، اسی لیے روپے کو ڈیویلیو کرتے ہیں۔ ہماری اوپر جانے کی بجائے برآمدات نیچے چلی گئی ہیں، کیوں؟ کوئی لاجیکل ریزن، کوئی ایکسپلینیشن کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے جتنی چیلنجز آئیں گے، یا جتنے چیلنجز ہیں، یا جتنے چیلنجز وہ فیس کریں گے، بنیاد اس کی اکنامک پرفارمنس کی بری حالت ہے، اسی سے پڑے گی۔ آج جو پینلسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں فیصل ووڈا صاحب، وفاقی وزیر ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر سیاسی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، اور سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔
فیصل ووڈا صاحب، آپ کو میرے خیال میں ایک چیز کا ادراک اب کر لینا چاہیے کہ آپ کی حکومت اقتصادی میدان میں وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی جس سی آپ کی توقع کی جا رہی تھی، مان لیجئے اس چیز کو۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، جو صورتحال ہے اور اس میں ہمیں بالکل احساس ہے گورنمنٹ کو کہ جو ایک غریب آدمی جس چیز سے گزر رہا ہے اس کا ہمیں احساس ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو بہت احساس ہے، اور عمران خان صاحب کی ذات تک ہم بالکل کلیئر ہیں کہ وہ 110% آنیسٹ آدمی ہے، ویژنری ہے، اور میں نے اس پہ شک کا اظہار نہیں کیا۔ بالکل ہی از کمیٹڈ، ہی از آنیسٹ، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی اکنامک ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی۔ میری بات سنیں، وہ ایک سیکنڈ پیرائے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیں سر، یہ سب چیزیں جو آج معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی کا بوجھ آ گیا، یہ کیوں آیا ہے؟ سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ سوال یہاں سے تب شروع ہوتا ہے سر جب آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ یہ اربوں روپے کی میرے پاس ہے، کروڑوں روپے کی یہ منی لانڈرنگ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب آپ چوری کا پیسہ بینک میں تو رکھ نہیں سکتے، آپ اس کو اٹھا کے ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر حوالے والے کو دیتے ہیں، ہنڈی کے تھرو باہر بھجواتے ہیں اور اپنی ضرورت کے ٹیٹیاں کرواتے ہیں۔ یہ ٹیٹیوں کی بھی میرے پاس لسٹ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو روپے کی قدر ہے وہ گر جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور ایک عام آدمی جو ظلم سے گزر رہا ہے، جس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ ان چوریوں کی وجہ سے، اگر یہ ساری چوریاں آپ ریکور کر لیں تو آپ کے لیے آپ مجھے انٹروڈکشن میں نہیں کہیں گے۔ مالی ساری چوری ڈاکو جو تھے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کی تھی۔ کل اگر میٹنگ کے اندر 2-3 وزیر اٹھتے ہیں، فیصل ووڈا اٹھتے ہیں، مراد سعید اٹھتے ہیں اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، پرائم منسٹر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اوپینین لے رہے ہیں بلا کے ایکسپرٹس کے ساتھ، تو اس کو میں آپ کو آج پروگرام میں سننا چاہوں گا۔ آنیسٹ اوپینین دیجیے گا، آپ تگڑے آدمی ہیں، کمزور نہیں ہے اتنے، سچ بتائیے کہ آپ کی اکنامک پرفارمنس اچھی ہے کہ بری ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، ہر آدمی کا گاڑی چلانے کا طریقہ، بیان دینا، بالکل دیکھیے ہر آدمی کا گاڑی چلانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس طریقے سے معیشت کی گاڑی چلنی چاہیے وہ ان کا ایک سٹائل ہے، وہ اپنی طرف سے ایک فائنانس ٹیم چلا رہی ہے۔ ایک سٹائل ہم کاروباری طبقے سے آئے ہیں، ہمارا سٹائل اور ویژن سوچنے کا الگ ہے۔ تو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ ڈیبیٹ آپ پاکستان کے لوگوں کے نمائندے، آپ ان کو کامیاب کرنے کے لیے ایک بھرپور ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، اور اس میں شاید ہمارے جیسے نالائق لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھا آپشن دے دیں، اچھی اوپینین دے دیں، ایک اچھی پالیسی کی گائیڈ لائن دے دیں۔ تو وہ ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ فائنانس میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں کاروباری گھر سے ہوں، کاروباری ہوں، تو 2 and 2 کرنا جانتا ہوں۔ تو میں اسی لیے بار بار بات کروں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، جو میرا بیان بھی اکنامک پرفارمنس اچھی ہے کہ بری ہے؟ دیکھیں اکنامک پرفارمنس جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی، جس سپیڈ سے گاڑی کو چلنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیڈ سے وہ ٹیم نہیں چلا پا رہی۔ یہ آنیسٹ آنسر ہے۔ اصل میں کل ان کی غیر موجودگی میں کچھ باتیں کی شیخ وقاص اکرم صاحب، میں ان سے اصرار اس لیے کیا کہ اس کے اوپر یہ تھوڑا سا کامنٹ کریں۔ کابینہ کے اندر اگر کسی بندے میں سکت نہ ہو بولنے کی تو وہ حکومت کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اگر پاؤں پہ کھڑا ہو کے آپ کسی طریقے سے اچھے پرائے میں بات بیان کر دیں نا، تو وہ پرائم منسٹر کا بھلا ہوتا ہے، کوئی احساس دلائیں کہ یہ حالات برے ہیں، قوم کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ قوم کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ کل 2-3 وزراء نے ہمت دکھائی ہے، جس میں یہ بھی ہیں مراد سعید میں، ینگ لوگ شامل ہیں، کہ انہوں نے کہا مہنگائی وائی اور اکانومی اچھی نہیں چل رہی، لوگ پریشان ہیں اس کے اوپر، اور یہ ریالٹی ہے۔ میں نے سامنے آپ کے پکچر رکھی ہے، جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں۔ کیا ہوا، کیوں یہ مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں ملک صاحب، 1-2 چیزیں ہیں۔ واڈا صاحب بھائی ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ انہوں نے آپ نے یہ سارا جو سنوایا، اوبیسلی یہ آن ریکارڈ ہے، اور یہ تمام بڑے معتبر لوگ ہیں اور بڑے معتبر اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے ریگارڈنگ گورنمنٹس سچویشن اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین ہے۔ چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے وہ کتنے نان بائسڈ قسم کے آدمی ہیں، مگر وہ ایک پاکستانی ہے، ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے ملازم، ان کا سٹاف پاکستان میں رہتا ہے، سٹیزن آف پاکستان ہے، تو ان کا لفظ آخری پہ توجہ دیں کہ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان ڈپریس ہو جاتے ہیں تو ایک 12 سے 18 ہزار تنخواہ لینے والا آدمی تو سوئسائڈل ہے، پھر وہ تو بیچارہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب جو بات نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کی، انہوں نے تو سارا خلاصہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ نیب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، نیب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ بندے بھی پکڑنا چاہتے ہیں، بندے آپ نے پکڑے بھی ہوئے ہیں، واویلا زیادہ ہے، کام تھوڑا ہے، تو اس میں ان کے اوپر کیونکہ کویشچن مارک آ رہے ہیں، انہوں نے تو بات سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کسی کو پکڑوں گا نہ پکڑوں گا، تھوڑوں کو پکڑوں گا، زیادہ کو پکڑوں گا۔ آپ کے پاس اگر پالیسی نہیں ہوگی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سیانی ٹیم نہیں ہوگی
تو پھر آپ مجھ سے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ جگہ جگہ ایکسپیکٹ اچھا، یہ لمحہ فکری ہے. میں نے آج پروگرام کے آغاز میں یہ 2 بڑے اداروں کو یہ بیانات اس لیے سنوائے ہیں کہ جب آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں، پرفارم نہیں کرتے، جب آپ گیپ چھوڑتے ہیں تو آپ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں جس میں کوئی دوسرا ادارہ اٹھتا ہے اور آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ اٹ واز یور جاب، آپ نہیں کیا. خصوصاً یہ حکومت جو ہے، ان کا تو اکتفا اور ان کا تو سہارا ہی یہ 2 ادارے ہیں نا جی. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتیں جو ہے، اور اتنا نان بائس چیف جسٹس آپ کو بڑے عرصے کے بعد ملا ہے. ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ تھا پہلے ابتدا میں فاصلہ رکھنا، کہ میں فاصلہ، اگر وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ بیچارے ڈپریس ہو گئے ہیں، ہی از ڈپریس. میں آپ کو دوبارہ ان کا بیان سنا. ٹھیک ہے جی. اور جو چیئرمین ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب اس کو پکڑے گی، اس کو پکڑ، اب نیب کے چیئرمین، تو پھر یہ سچویشن جو ہے یہ تشویشناک ہے. اب آگے آ جائیں. میرے بھائی ہیں واڑا صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ جی معیشت پہلے تباہ کیوں ہوئی، why the economy was destroyed and how the economy was destroyed. تو آپ کی حکومت نے کیا نا جی. ہوگی مکی گل. مگر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے کہہ دیا کہ جی مان لیا، میں نے بھی میرے بھائی ہیں، میں کیوں اختلاف کروں گا ان سے. میرا ایک سوال ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیے؟ معیشت کیوں تباہ ہوئی؟ یہاں تک کیوں پہنچی؟ کیسے پہنچی؟ ویلڈ کویشچن، پرٹیننٹ کویشچن. جو انہوں نے کہہ دیا، میں 100 اختلاف بھی کروں، مگر فار ڈسکشن سے میں نے یہ اپنے بھائی کی بات مان لی. میرا سوال ہے، وائی پیپل ووٹڈ فار یو؟ بیکاز، اب میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، بیکاز آپ نے کہا کہ معیشت خراب ہے، آپ نے کہا معیشت ٹھیک کریں گے، آپ نے کہا کہ چوروں کو پکڑیں گے، آپ نے کہا کہ سب پہ بلا امتیاز ہاتھ ڈالیں گے، آپ نے کہا کہ IMF میں نہیں جائیں گے، آپ نے کہا کہ اغیار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ نے کہا کہ جانا پڑا تو پہلے خودکشی کر لیں گے، آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے لیے ایک سسٹم لے کے بیٹھے ہیں، جب آئیں گے تو اس کو لگائیں گے. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل اینٹیٹیز کے جو کرونیز بیوروکریٹس ہیں، جو کہ ان کی پارٹیوں کی پیداوار ہیں، ہم ان کو ہٹائیں گے. مگر پھر آپ نے انہی لوگوں کو 1 by 1 70% آپ کے جو سیکرٹری ہیں فیڈرل صوبائی وہ ہیں، آپ کے IGPs، آپ کے چیف سیکرٹریز اور اسٹیٹ بینک سارے وہی چلا رہے ہیں، وہ سارے وہ ہیں. آپ وہاں پہ غلط ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا، میرے بھائی ہیں اور بسط احترام میں ان سے اختلاف سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ چیزیں عوام کو آپ نشاندہی کی. فیصل بارڈر صاحب اس کا جلدی سے جواب لے لیں، پھر لوگوں نے آپ کی بات بھائی کی، ہم نے مان لیا. ہم اس میں بھی نہیں جاتے کہ الیکشن جیتا کیسے گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات برانڈنگ ٹھیک ہو گئی، مارکیٹنگ ٹھیک ہو گئی، سو پیپل باٹ یور اسٹوری، ناؤ یو ہیو ٹو فکس اٹ. دیکھیں ماضی سے ہمیں نکلنا پڑے گا. شیخ صاحب کا احترام اور عزت ویسے ہی میرے لیے بھی ہے، میرے دوست ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کے بلیک اینڈ وائٹ ٹیٹیاں، ٹیلی گرافک ٹرانسفر حکمرانوں کی، MNA چیف منسٹر پرائم منسٹر کے خاندان کی نکال کے لائیں گے اور اس پہ انصاف کئی سالوں میں ہوگا، اور نیب ہماری پرفارمنس زیادہ اس پرفارمنس کو چیک کرے کہ اس پہ کیا کیا ہے اور جوڈیشری نے اس پہ کتنی سزائیں کتنی سپیڈ سے دی ہیں. اگر یہ سب کام 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 ہفتے، 1 مہینے میں ہو جائے تو پھر آپ اور وقاص اب یہ ہم سے سوال نہیں کریں گے. ہم آئے تھے چیزیں ٹھیک کرنے، ہم ٹھیک کرنے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. گاڑی کی معیشت کی سپیڈ وہ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، عوام جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جو ہم نے کہی تھی، وہ ہماری معاشی گاڑی کی ڈرائیورز اس سپیڈ سے ان کو پرفارمنس نہیں دے سکے. لیکن کوئی سکیم نہیں ہے. یہ سب چیزوں کے جب تک آپ کو عدلیہ جلدی جلدی فیصلے نہیں دے گی، نیب بجائے سٹیٹمنٹس دینے کے کام کرے اپنا. میں نے جب نیا رپورٹنگ شروع کی تو 25-30 سال پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک FBR کے چیئرمین تھے، بڑے بھلے آدمی تھے، تو ان کی تبدیلی کی بڑی خبر چل رہی تھی. تو وہ ایک ممبر تھے، میں نے ان کا یار بڑا اچھا نیک آدمی ہے، اس کو کیوں بدلنا ہے؟ کہتا ہے کہ بہت اچھا 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کو گاڑی چلانے دو گے؟ اگر گاڑی چلانی نہ آتی ہو صرف اس لیے کہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو پہلے گاڑی چلانی آنی چاہیے. تو یہاں اس کو پہلے ٹیکس اکٹھا کرنا آنا چاہیے. اکنامک ٹیم کو اکانومی چلانی آنی چاہیے. ملک صاحب آپ نے واقعہ کیبنٹ کا کے اندر یہ بھی تو لوگ ہیں. واڈا صاحب نے میں باقی 2 مہمانوں کو شامل کر لوں. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ سنوا کے رانا افضل صاحب اور سعید غنی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں. جی سنائیے گا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہا. 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں، سب سے زیادہ تاریخی قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک دن کا 6.5 ارب روپیہ ہم صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں. یعنی ملک بینکرپٹ انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں. پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ بلی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں. ان کے بچے اربوں پتی بن چکے ہیں. پیسہ ان کا باہر چلا گیا ہے. جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز لے کے، تو روپے کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، روپیہ کمزور ہو جاتا ہے.
اور جب یہاں روپیہ گرتا ہے تو یہاں مہنگائی آتی ہے. ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے 10 سال میں آپ نے ملک کا قرضہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پہنچا دیا ہے, اور آج تنقید 7-8 مہینے کی پارٹی کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی فیل ہو گئی. جنگ ہوتی ہے جب آپ چینج کسی بھی معاشرے میں لے کے آتے ہیں, سٹیٹس کو جب کو شکست دے کے آپ لے کے آتے ہیں, اور وہ بیٹھا ہوا سٹیٹس کو ہر جگہ رکاوٹ بنا ہوا ہے چینج کے راستے میں, ہر فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ایف بی آر میں دیکھیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے چینج. انشاءاللہ یہ جنگ جیت تو خیر ہم گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانے وقت پیچھے رہ گئے ہیں, زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ. سعید غنی صاحب پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں جی. وہ کہتے ہیں وہی شکلیں روز آ جاتی ہیں جو 10 سال سے ملک کو لوٹے رہے تھے. اب آپ ہی بتا دیجئے اس کا جواب, پھر رانا صاحب سے پوچھتا ہوں. کہ جہاں سے ملک صاحب آپ نے بات شروع کی تھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم بات وہی ہے. خان صاحب کی تقریروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جس اسٹیج پہ کھڑے ہوں, جس مقام پہ کھڑے ہوں, سبجیکٹ کوئی اور ہوگا, آڈینس کوئی اور ہوگی, لیکن تقریر ان کی ایک ہی رہتی ہے. خیر ان کی مرضی ہے, جو مرضی ہے وہ بیان کرے لوگوں کے سامنے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. ملک میں دوائیں آپ کی مہنگی ہو گئی ہیں, گیس, بجلی, ڈالر, پیٹرول, ہر چیز آپ کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان حالات میں بہتری کی کوئی امید آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تو واوڈا صاحب حوصلے والے آدمی, اکثر بڑا محتاط ہو کے سچ بول جاتے ہیں. ابھی ایک آدھ انہوں نے بولا ہے تو شاید اس کی وجہ سے آپ کے پروگرام میں زیادہ محتاط ہو گئے. لیکن حقیقتاً اگر آپ ان کی جگہ کسی اور کو بٹھاتے, پی ٹی آئی کو, شخص کو, تو وہ بات مانتا بھی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یا ساری دنیا کہہ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ غلطی کرنا شاید اتنا بڑا اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو غلطی کا احساس نہ ہو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اکثر دوستوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے ملک کی معیشت جا کس طرف رہی ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے دوست ہیں واڈا صاحب, بات کچھ بھی کریں, کہتے ہیں جی یہ ٹیٹیاں اس کا ہم کیا کریں. وہ بھائی اس کو تو قانون کے مطابق چلاؤ نا, آپ جو آپ کو کرنا ہے کر لیں, اس ملک میں قانون موجود ہے چلائیں. لیکن آپ کو لوگوں نے صرف یہ ٹیٹیاں دکھانے کے لیے اور نیب مقدمات بھیجنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے, وہ تو آپ ایک ساتھ کرتے رہے. لیکن اس کے پیرالل جو ذمہ داریاں آپ کی بنیادی ہیں کہ اس ملک کے نظام کو چلانا ہے, آپ نے بہت دعوے کیے تھے. آپ نے کہا ایمنسٹی کو پتہ نہیں ڈاکو چوروں کی چیز ہے, ہم اس کو نہیں آنے دیں گے, اور جنہوں نے لی ہوگی ان کو پکڑ کے بند کر دیں گے. یہ ساری آپ نے کہا. قرضوں کے متعلق کہا آپ نے, پتہ نہیں بہت ساری باتیں کی ہیں جو ساری اب ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں. آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر الزام تھا یا پی ایم ایل این کے اوپر الزام تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کبھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے غلط کیا ہے, اس ملک میں قانون موجود ہے, آپ اس قانون کے مطابق ان کو ٹرائل کریں, انکوائریاں کرائیں, سزا دلائیں. وہ عدالتیں ہیں, نیب ہے, سب کو کرنے دیں آپ. اسی طرح اگر نون کے لوگوں کے خلاف آپ کے پاس چیزیں ہیں, آپ ٹرائل کرائیں, سزائیں دلائیں, اس کو کرنے دیں. لیکن ان دو چیزوں کے پیچھے چھپ کر آپ جو بربادی کر رہے ہیں, اس ملک کی معیشت کی تباہی پھیر رہے ہیں, اس کو تو کوئی کسی طرف لے کر جائیں. ملک صاحب یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی آڑ میں جو ہیرسمنٹ ہے وہ صرف کوئی 2-3 سیاسی جماعتوں تک نہیں ہے. اس ملک میں بڑے بڑے کاروباری لوگ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ذرا پتہ کیجئے نا کہ آپ کے ملک میں جو ڈیزل کی کنزمپشن تھی, پیٹرول کو تو چھوڑ دیں آپ, ڈیزل کی جو کنزمپشن تھی وہ کتنی کم ہوئی ہے, اور ڈیزل آپ کی ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتہ, لیکن مجھے کسی نے بتایا جو اس شعبے سے وابستہ ہیں کچھ مہینے پہلے کہ 30% کمی آئی ہے ڈیزل کے جو استعمال ہے آپ کے اس کے اندر. اگر 30% واقعی فگر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز 30% جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہیں. آگے جانا تو چھوڑ دیں, پیچھے چلی گئی ہیں. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ہر آدمی کے گاڑی چلانے کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے, لیکن کوئی آدمی اگر ریورس گیئر لگا کے کوئی 10-20 کلومیٹر گاڑی چلانا شروع کر دے تو اس کو پھر گاڑی چلانا نہیں کہتے, وہ کچھ اور کام ہوتا ہے. ایک صرف آخری بات کروں گا ابھی آپ سے, پھر آپ جائیے گا رانا صاحب کی طرف. ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھیں, آپ بھی فیملی والے ہیں, میں بھی, میرے بچے ہیں, بیوی, یہ سب کے ہیں. کبھی بھی آپ اپنی خواہش کے مطابق نا وہ 5-6 لوگوں کا گھر نہیں چلا سکتے ہیں. آپ کی بیوی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے, ہر بچے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ گھر اچھے طریقے سے چلانا ہے تو آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ان حالات میں, اپنی بیوی کے مطابق, بچوں کے مطابق, تاکہ آپ کا گھر اسموتھلی چلے. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. خان صاحب کی اگر کچھ خواہشات ہیں نا کہ جی ایسے چلنا چاہیے, تو یہ نہیں چل سکتا. یہ ذہن میں رکھیں بات. آپ کو ان خواہشات کو ٹھیک ہے اپنے دل میں رکھیں,
لیکن اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزوں کو اکوموڈیٹ کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں. رانا افضل صاحب, پرائم منسٹر کا بیان جو تھا وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ پی ایم ایل این سے ریلیٹ کرتا تھا. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو جواب ضرور دیجئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں 6,000 سے 30,000 ارب قرضہ یہ پہنچا گئے اور مجھے 8 ماہ کی حکومت ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے. سارے ان کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ایف بی آر کے اندر باقی ہیں, جو تبدیلی کو روک رہے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں کہ نہ آئے. ندیم صاحب, میں نے بڑے غور سے پرائم منسٹر کا بیان سنا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 7-8 ماہ کی حکومت ہے. آپ پھر سے لگا کے سنیں, آج انہوں نے سچ بولا ہے. انہوں نے کہا یہ 7-8 ماہ کی پارٹی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ 7-8 ماہ پہلے ہی سلیکٹ ہوئے ہیں, تو آج سچ بول دیا عمران خان نے کہ یہ سلیکٹڈ پارٹی ہے, اور اگر ان کے اندر ڈیپتھ ہوتی, اگر یہ پارٹی پرانی ہوتی, تو انہوں نے ضرور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی. اور یہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی کہ وہ بڑے ایماندار ہیں, کاش یہ فیصل واڈا صاحب کہتے کہ وہ بڑے قابل انسان ہیں, لیکن انہوں نے سچ بولا کہ اب ڈکٹیٹ وہ کرتے ہیں اور کام کرنے والے دوسرے لوگ ہیں. اس سارے سمری جو ہے اس ساری گفتگو کی کہ آج پاکستان کے اندر ایک لاس آف کانفیڈنس ہے. وہ لاس آف کانفیڈنس اس حکومت کے اوپر ذمہ دار سے شروع کر لیں, مزدور سے شروع کر لیں, دکاندار کے پاس چلے جائیں, انڈسٹریلسٹ کے پاس چلے جائیں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ نیا پاکستان کس کروٹ بیٹھے گا, ہمیں نہیں پتہ. اور یہ کیا رات کو کیا سوچتے ہیں, صبح یہ کیا کریں گے. آج جو ایمنسٹی اسکیم یہ لا رہے تھے, یہ اس لیے نہیں لا رہے کہ ان کو خیال آ گیا کہ ہم نے پہلے کچھ اور کہا تھا. ان کو سوالوں کے جواب دینے ہیں آئی ایم ایف کو, ان کو سوالوں کے جواب دینے ہیں فیٹف کو, اور ان کے اوپر بہت سارے اور پریشرز ہیں. تو یہ جو جتنی گفتگو فرماتے ہیں یہ سٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں. اگر یہ سٹریٹ فارورڈ ہوں, سچے لوگ ہوں, تو پارلیمنٹ کو بند نہ کریں, پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر ڈیبیٹ ہو. رانا صاحب اس کے اوپر کابینہ کے اندر وزراء نے بھی سوالات اٹھائے ہیں, پچھلی میٹنگ میں بھی اور آج والی میٹنگ میں بھی. وہ میرے خیال میں یہ یونانیمس ڈیسیجن ہوگا نہیں یہ ایمنسٹی والا, کیونکہ اسد عمر اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایف بی آر والے ہیں وہ اس چیز کو بیچ رہے ہوں کہ بیچو اس کو, پرائم منسٹر کو شاید 10-20-50 ارب مل جائے کیونکہ کاٹا بہت بڑا ہے. تو لیکن اس کو ایکسیپٹ کروانا پارٹی کے اندر کافی مشکل کام ہے اس وقت. تو جو اتنا انہوں نے 8-9 مہینے میں اگر یہ پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل نہیں روک سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنے شہر کی انفارمیشن دیتا ہوں کہ 5 کروڑ میں کینیڈا کی نیشنلٹی مل رہی ہے, 2.5 کروڑ میں ٹرکی کی نیشنلٹی مل رہی ہے. انہوں نے اس طرف انویسٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جو اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لوگ باہر کے ملک میں جاتے تھے ٹریول کے اوپر, میرے جیسا بندہ جب سفر پہ جاتا تھا $150 جیب میں لے کے جاتا تھا کہ ٹیکسی کا کرایہ دینا پڑے گا, باقی کریڈٹ کارڈ. اب انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ ایک کافی کا کپ پئیں اور 4 سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اتنی, ٹیکس آن اتنا. اب لوگ یہاں سے کیش ڈھونڈ رہے ہیں باہر جانے والے, اور مارکیٹ سے کیش ختم ہو گیا ہے. مطلب ہر پالیسی بغیر سوچے سمجھے یہ بنا رہے ہیں, اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آ رہے ہیں. اور مارکیٹ کے اندر اوپر سے اب رمضان شریف آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, پتہ نہیں ہم کس شش و پنج میں قوم ہے. ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. فیصل صاحب آپ کے لیے کچھ مواد اکٹھا ہو گیا, پہلے آپ اسی کو رسپونڈ کر لیں. دیکھیے ندیم ملک صاحب, جو رانا صاحب, مطلب میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگی کہ انسان کو تھوڑی سی اگر حیا نہ ہو تو شرم تو آ جائے کہ جو پرائم منسٹر ان کے نواز شریف صاحب کر کے گئے ہیں, کیا اگر وہ قابلیت ہے کہ ان کا بیٹا چوری کا پیسہ یہاں ڈالر میں کنورٹ کرتا ہے اور یہاں سے ٹی ٹی کرتا ہے اور ٹی ٹی کر کے واپس منگا کے گھر خرید دیتا ہے, وہ بھی ایک مفرور ہے, دونوں بیٹے مفرور ہیں, بھاگے میں آنا نہیں چاہتے یہاں. ان کی بیٹی بیل پر ہے, گھر دماد بیل پر ہے, سمدھی بیل پر ہے, بھاگا ہوا ہے, مفرور ہے. ڈار صاحب, علی عمران شہباز شریف صاحب کا دماد بھاگا ہوا ہے, اس کا فرنٹ مین پکڑا گیا, 1 ارب روپے کی جائیداد اس نے نیب میں ریکور کر لی ہے. سلیمان شہباز نے کل آپ کو پتہ پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دے کے پھنس گیا پیناما کی طرح, اس نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ٹیٹیاں میری ہے لیکن میں جانتا نہیں ہوں, پاپڑ والا جو دنیا میں نہیں ہے, ٹھیلے والا, سر آپ کے میرے اور ان کے اکاؤنٹ میں کیوں. اس کے بعد ان کے پاس شرم, حیا اور یہ فیس ہے کہ یہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور پھر یہ سچی باتوں کی
اچھائیوں کی, اکانومی کی باتیں کرتے ہو, کہتے ہیں کہ میرا پرائم منسٹر عمران خان ایماندار ہے, لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل نہیں ہے. تو اگر نواز شریف کی قابلیت اور شہباز شریف کی قابلیت یہ چوری ڈاکہ اور 30 ٹریلین روپیز تک, ڈالر تک لے جانا تھا قرضہ, اور ایک عام آدمی کو سڑک پہ پھینک دینا تھا, جو آدمی نے ٹکٹ نہیں دیکھا, کبھی پاسپورٹ نہیں بنا, جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ یہاں سے کروڑوں روپے بھیج رہا ہے پاپڑ والا, اور آپ نے اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں. اور نیب اس پہ پچھلے 35 سال سے کیا کیا, اور عدلیہ نے اس پہ 5 گھنٹے میں احتجاج ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر آپ سے, میری دلی خواہش ہے, پاناما کیس جب سے کھلا تھا کہ 444 لوگ پاناما والے, آصف زرداری کی جب سے 128 صفحے کی رپورٹ FIA نے دی ہے 50 ارب والی تب والی, اور شہباز شریف کے یہ بچوں کا کیس جو ہے, دل سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر سزا ہو اگر ثبوت پورے ہیں, ٹرانسپیرنٹلی, سوال نہ بچے کہ یہ کیسے سزا ہوئی, وہ جج بشیر طرح کا فیصلہ نہ ہو, وہ فیصلہ ہو جس کو آپ مانیں, شیخ وقاص مانیں, میں مانوں, میں کہوں انہوں نے ثبوت پکڑ لیے تھا, پکڑے گئے. ندیم ملک صاحب, جتنا آپ کو یہ اعتبار ہے کہ آپ ندیم ملک صاحب ہیں, یہ شیخ وقاص صاحب ہے, اور میں فیصل واؤڈا ہوں, یہ اس طرح کی ریمٹ ہے, یہ اس کی سوئفٹ کوڈ ہے, اور اس کے ساتھ اس کی جائیداد کی ڈیٹیل ہے, اور اس کے وٹنس ہے جنہوں نے پیسہ چرایا ہے. کورٹ آف لاء میں سر, کورٹ آف لاء میں تو پھر سر میرے خیال سے جس حساب سے 65 سال سے ملک چلا ہے, آج آپ کرایہ دار, میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, فورنزک انویسٹیگیٹرز لیجئے, ان کو داخل جو اس کیس کو تیار کریں. سر اس پہ فورنزک مسٹیک اس کی ضرورت نہیں ہے, اینالسٹ کی سر, یا اس کا انالیسس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بینک ہے, ایک ہی بینک ہے پاکستان میں موجود ہے, اس کو پکڑے سر, اسٹیٹ بینک آج بلائے, نیب بلائے, عدلیہ بلائے, 1 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے, اور جس نے پیسہ کیری کیا ہے وہ یہاں موجود, TT, شمجہ شہباز, سلیمان شہباز, سب بچے, گھر والے, بیگم صاحبہ بیٹی, سنیں سر, وہ سوئفٹ کوڈ اور جائیداد کی ڈیٹیل, 5 چیزیں میچ کر کے آپ یہاں فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس ملک کی آپ کو بدقسمتی بتاؤں کیا ہے, اس ملک میں قانون کس طرح کے بنائے گئے, چوری کو فروغ دیتے ہیں. آپ آج مالک کے مکان ہے, میں گھر میں ٹیننٹ آ گیا آپ کا رینٹ لے کے, آپ گھر سے باہر ہیں, میں گھر کے اندر ہوں, نہ کرایہ دوں گا نہ گھر کا پوزیشن دوں گا, آدمی کا پوتا, اس کا پوتا, اس کا پوتا آ جائے گا, گھر نہیں کرایہ دار سے خالی کر تو آپ پھر ان کو سزا نہیں دلوا سکتے؟ سر میرا بس چلے, میری گورنمنٹ کا بس چلے, تو ہم ان کو, آپ کے بس سے نہیں, عدالتی طریقہ کار, سر عدالتی طریقے کے اندر لاز بدلنے پڑیں گے. اور سر دیکھیے بہت کچھ بدلنا پڑے گا اس ملک میں, 65 لا بدل کے سزا دینی پڑے گی, ویسے نہیں ہو سکے گی سر. ویسے تو پھر میرے خیال سے 25-50 سال 65 اگلے کے بھی گزر جائیں گے. شیخ صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میرے اپنے بھائی سے تھوڑی سی یہاں پہ وہ ہے, ان کی حکومت کے اندر وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں, ان کے پاس اسی قسم کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے جو پیسے ویسے نے کہا. دیکھیں, حکومتیں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی, اور حکومتیں یہ کام کیسے کر سکتی ہیں؟ نمبر 1, اس لیے کہ جس وقت عنان حکومت آپ سنبھال لیتے ہیں, آپ کے پاس 10,000 اتنے بڑے اور چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ اگر صرف ان چیزوں میں الجھ جائیں تو آپ جو اصل چیز ہے عوام کو ڈیلیور کرنا وہ نہیں کر سکتے. اس میں ہوتا ملک صاحب یہ ہے کہ کمزور, نالائق, کم پیسوں والے وکیل جو ہیں وہ سرکار نے ہائر کیے ہوتے ہیں, وہ مصروف ہوتے ہیں, وہ کبھی پیش ہوتے ہیں, کبھی نہیں پیش ہوتے, کبھی دوسری پارٹی آ کے ان وکیلوں کی مٹھی گرم کر لیتی ہے, وہ نہیں پیش ہوتے. اور جو ان لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں وہ اتنے تکڑے, اتنے قابل اور اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کورٹ آف لاء میں ان تمام چیزوں کو مذاق ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو اے مین ڈپیوٹیڈ آن دس, اے ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ فار دس, تو آپ کو تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ہائر دی بیسٹ آف دا لائرز ان پاکستان. آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے ٹائم, آپ نے ایک آدمی ڈیڈیکیٹ کر دیا, اوبیسلی یہ مسٹ بی ڈرائنگ سیلری فرام گورنمنٹ آف پاکستان. مزید ریسورسز چاہیے تو مزید ریسورسز کو دے دیں تاکہ چوری کا رستہ بند ہو. جو وکیل آپ کی مخالف پارٹیاں جن کو آپ جو چور کہتے ہیں ملک کے, جو وکیل وہ ہائر کرتے ہیں, وہ وکیل آپ ہائر کریں. اس کو اسی طریقے سے نکالنا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی 10 ارب روپیہ نکالنا ہے اور آپ کو 2-4-5 کروڑ روپیہ فیس دینی پڑتی ہے تو دیں, پھر آپ کو پھر دینی چاہیے, کیونکہ آپ قوم کا اربوں روپے کا پیسہ لا رہے ہیں. سو یہ ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیب یہ نہیں کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے FIA آپ کی ماتحت ایجنسی ہے. آپ ان کو, آپ اس کے وہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کے ماتحت ہے, آپ اس سے جو مرضی کام چاہیے. ایک وہ کامیڈی پروگرام چل رہا ہے جو نہیں چلنا چاہیے, وہ آپ کی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. کامیڈی پروگرام یہ چلتا ہے, خبر چھپوائی ہوتی ہے, کسی ایسی ٹویٹر پہ بیان دلوایا ہوتا ہے کہ نواز شریف $5 ارب دے کر راضی ہو گئے جانے کے لیے پلی بارگین کے لیے, $10 ارب دے کر ہو گئے پلی بارگین کے لیے. آپ سے $10 ملین ثابت نہیں ہوتا, آپ $10 ارب آپ کو کیوں دے گا جی؟ نہیں تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی سر. جو آج آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے, اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوتا. اس سے دیکھیں میری بات سنیں سر, I'll also add after دیکھیں سر, اس میں جو آپ نے بات کی بڑی اچھی بات کی سر. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے ہیلی کاپٹر کیس میں.
ارلی 90 فرسٹ گورنمنٹ کے اس کوڈ کا کیا ہوا, اس کوڈ کے فیصلہ کیا ہوا؟ یہی قطری صاحب آپ کو یہاں پہ سیف الرحمان یاد ہوگا جب جو ججوں کو, شہباز شریف ججوں کو فون کر کے, جسٹس قیوم کو فون کر کے کہتے فیصلے دونوں نے کیے تھے. تو سر ہمارے پاس بڑی ڈارک ہسٹری ہے. آج چیف جسٹس صاحب جیسے صاف ستھرے لوگ آئے جس کا ویلکم کہتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور جو انہوں نے اپنی تفتیش, جو انہوں نے اپنے کنسرن شو کیا, اس کنسرن کو ہم نے پازیٹیو وے میں لیا. لیکن جسٹس قیوم جیسے لوگ اگر آج یہ بات کہتے تو پھر ہمارا جواب بھی کچھ اور ہوتا. آپ دیکھیں, یہاں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ فیل ہوگی ہے. میں تھوڑا سا اس سے بھی اختلاف کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ فیل تو تب ہوگی جب عوام ابھی چند مہینوں میں سڑکوں پہ آ جائے گی, اگر یہ کنٹرول نہ کر سکے معیشت کو اور عوام کی اذیت. گورنمنٹ فیل ہونا نہ ہونا تو بھی پتہ چل جائے گا چند دنوں میں نا. گورنمنٹ جس کو آپ نے 5 سال کا ٹائم دیا, 8 مہینے میں اب یہ فتویٰ نہیں لگاتے, مگر یہ ضرور کہتے ہیں, اور یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا, گورنمنٹ کے فیصلے ملک صاحب, گورنمنٹ کے ایکشنز, گورنمنٹ کی پالیسیز اذیت ناک ہے. اس سے عوام کو ڈیلی بیسس پہ اذیت پہنچ رہی ہے. ان کی پالیسیز, ان کے فیصلوں سے ان میرے بھائیوں کی جو عوام سے دوری ہے, جو یہ عوام کا احساس نہیں کر سکتے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ چند ارب پتی, یہ چند ارب پتی نہیں ہے. آپ نکلیں نا, گاؤں میں نکلیں, شہر میں نکلیں, بازار میں نکلیں, آپ چھوٹی دکان والے سے بات کریں, بڑی والے سے بات کریں, ان لوگوں کو یہ اذیت محسوس ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامن مین ہے جو اس وقت اذیت میں ہے, جو یہ شور مچا رہا ہے نا. وہ بڑے والے تو دیکھیں, اور جو ایک اور بات, ٹرکی کی بات اور یو کے اور یو ایس اے کی بات, بالکل یہ بات ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کاروباری کو ڈرا لیں گے, اگر وہ چور بھی ہے, وہ پیسے کٹے گا تو باہر چلا جائے گا. ایک اور آپ کو مثال دیتا جاؤں, ایک چور ہے, وہ چوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ وہ شور مچا کے اس کو موقع دے رہے ہیں بھاگنے کا. آپ اس کو چپ کر کے پکڑ نہیں رہے ہیں. میں تو یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں روزانہ جی کہ عمران خان کی حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں, اس کی اقتصادی ٹیم اس کا باعث بن رہی ہے ڈیو ٹو نان پرفارمنس. ایک بیان ہے چیئرمین نیب کا, وہ سنوا کے سعید غنی صاحب, میں آپ کو سناؤں گا وہ بیان, اور اسی کے اوپر آپ سے رد عمل بھی. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا آج کل تذکرہ ہوتا ہے کہ نیب اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. چیئرمین نیب نے کیا کہا, دکھائے گا جی. ایک صاحب جب روسٹنگ پر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو پھر مجھے ڈکشنری دیکھنی پڑی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے کیا, اور نیب اس کو کس طرح کہہ رہے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی اتنا مشکل ترین دور نہیں دیکھا جتنا میں اب دیکھ رہا ہوں. کریکٹر اسیسینیشن, ذات کے حوالے سے اشنام ترازیاں, مختلف قسم کے الزامات. لیکن میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ ان سے فرق کوئی نہیں پڑنا. ایک منزل کا تعین نیب کر چکی ہے, اور وہ منزل یہ ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے. سعید غنی صاحب, کیا رول ہے نیب کا, پولیٹیکل انجینئرنگ, یا آپ لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں, پھنسے ہوئے ہیں آپ کیسز میں, اس لیے ان کے خلاف بیان دیتے ہیں؟ ملک صاحب, آپ کو اگر تھوڑا برس پہلے چلے جائیں, جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور ان کے اوپر ابھی اس طرح کا وہ عطاب کا یہ شکار نہیں تھے, تب ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ نیب کا رویہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اور ہے اور پی ایم ایل این کے لیے کچھ اور ہے. پھر جب ان کے سر پر بھی مصیبت پڑی تو پیپلز پارٹی اور نون کے لیے رویہ کچھ اور ہو گیا, اور پی ٹی آئی کے لیے رویہ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر چیئرمین نیب صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے کوئی اشارے نہیں ملتے اور وہ خود بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کوئی ریکارڈ پر ہے نا, وہ چیزیں تو خفیہ نہیں ہے, سپریم کورٹ میں ثابت ہوا ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, کہ اپنے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے, کروڑوں روپے اس میں رکھے, وہ جو انسائڈ ٹریڈنگ کی اس کا جرمانہ بھی بھرا, اس بنیاد پہ چلے بھی گئے. سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی ضرور کر دیا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, لیکن جو جرم تھا کہ آپ نے کسی اور کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے, اور جو کیا جو ہمارے لیڈرشپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے ابھی, جب جا کے ثابت ہو, ان پہ تو ثابت ہوا ہے, کیا نیب نے آج تک ان کو کبھی کوئی ایک نوٹس دے کے بلایا ہے, کبھی ان سے پوچھا ہے؟ سعید غنی صاحب, ڈسکوالیفیکیشن ان کی اس بنا پہ نہیں تھی ہوئی. وہ جو اکاؤنٹ کھولنے والا معاملہ تھا اور وہ انسائڈر ٹریڈنگ والا تھا, اس کے اوپر ان کی سیٹلمنٹ ایس سی سی پی کے ساتھ ہوئی. ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی, لیکن ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ آف شور کمپنی کا نہیں ہوئی, لیکن اکاؤنٹ کھولنے والی بات تو ثابت ہے نا جی, اکاؤنٹ کھولنے والی بات تو ثابت ہے نا ان پر. اچھا, اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کی پراپرٹیز دبئی میں نکلی, ان کی پراپرٹیز امریکہ میں نکلی,
چلیں جی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی کچھ. کیا کبھی نیب نے ان کو خط بھیج کے پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کس طرح سے بنائی پراپرٹیز اور یہ کہاں سے آ گیا پیسہ آپ کے پاس؟ ابھی تک نہیں پوچھا ہے. ان کے کئی وزراء ہیں جن کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, کیا ان میں سے کسی کو پکڑا گیا ہے, کسی کو پوچھا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کسی کو نہیں پوچھا گیا ہے. بی آر ٹی کا اتنا بڑا شور مچا ہوا ہے, چیف منسٹر کے پی کے کی اپنی جو کمیٹی بنائی گئی تھی, ان کی انسپیکشن ٹیم تھی, اس کی رپورٹ ہے. اب وہ ہم نے تو نہیں دی ہوگی, کسی نون لیگ والوں نے تو نہیں بنائی ہوگی نا, ان کے لوگوں کی اپنی رپورٹ ہے, اس کے اندر انہوں نے بے شمار سوالات اٹھائیں, اس کے اوپر ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ ایک وہ سمد صاحب پکڑے گئے تھے, ڈاکٹر سمد کے پی کے اندر, جس پہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اور اس کے چند دنوں بعد ایک تو اس وقت نوٹس لیا چیئرمین نیب نے, اور اس کے چند دنوں بعد جو ہے وہ کے پی کے جو ڈی جی نیب تھے اس کو تبدیل کر دیا گیا. آغا سراج درانی کی فیملی کے ساتھ زیادتی کی گئی, آپ کے پورے میڈیا نے دیکھا وہاں کیا ہوتا رہا, کس طرح سے 8 گھنٹے تک ان کو ہیراسمنٹ کی اور کس طرح ان کو انلیگل کنفائنمنٹ کے اندر رکھا. ہم چیختے رہے چیئرمین نیب کے ساتھ, مطالبہ کرتے رہے کہ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیا ہے, آپ کے نیچے لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا پوچھیں تو صحیح ان سے. خواتین کے ساتھ جو کچھ وہ کیا گیا ان کو بلا کر آج تک نہیں پوچھا گیا کہ چیئرمین نیب کا کوئی نوٹس نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب سے چیئرمین نیب کی ملاقات ہوئی, آپ ذرا وہ فوٹیج تو نکالے, اگر ہے تو ابھی چلائیں نا, باڈی لینگویج دیکھیں کہ کوئی ایک ماتحت جا کے کسی وزیر اعظم سے مل رہا ہے جس طرح سے, اس طرح سے تو جا کے ملے تھے. ہم کیوں نہیں سوال اٹھائیں گے بھائی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا احتساب مت کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قانون نیب کا میرے لیے ہے وہی قانون پی ٹی آئی کے لیے ہونا چاہیے, وہی قانون ان کے لیے ہونا چاہیے. رانا افضل صاحب سے اس کا جواب قانون میں مجھے رگڑے لگائیں گے ضرور, اور میرے خلاف سخت ترین طریقے سے اس کو استعمال کریں تو دوسروں کے لیے سارٹ کر کے استعمال کریں. سعید غنی صاحب نے بھی کہا کہ فیملیز کا احترام کرنا چاہیے. جب آپ فیملیوں کے نام پہ, اپنے بیوی بچوں کے نام پہ جرم کی پروسیڈز ان کے اکاؤنٹ میں منگوائیں گے تو قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آدمی کو سزا ہوگی. چوری بےایمانی کے اندر آدمی ہو, عورت ہو, یا 18 سال سے اوپر بچہ ہو اور بڑا ہو, یا 18 سال سے کم عمروں کی بھی جیلیں, بچوں کی الگ بدی ہے. جرم ہے. اب یہ ہم ضرور کلیئرلی کہتے ہیں کہ وہ بیوی بچوں کی جیل کرائم سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ تو آپ نے ان کی چوریوں کے لیے کام اٹھایا تھا نا, اکاؤنٹس استعمال کیے تھے, تو پوچھ گچھ ہوگی تو تکلیف بھی ہوگی. کس کس کا نام ہے اس میں؟ دیکھیں میں نام تو اس لیے دیتا کہ کیونکہ ہماری ماں بہنیں عزت کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں اس میں شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے اکاؤنٹ میں فنل ہو رہا ہے. جس وقت جتنی پیسے کی ضرورت ہے یہاں سے جا رہا ہے ڈالر میں, قدر کمی ہو رہی ہے روپی کی, وہاں سے ٹی ٹی آ رہی ہے, وہاں سے پیمنٹس ہو رہی ہے, اور پیمنٹس کی ٹریل ہے. یہاں تک کہ شہباز شریف کی آپ کی پہلی وائف جو ہے ان کے گھر, ان کے وہاں سے ان کی ساری ٹرانزیکشن اسی گھر سے چل رہی ہیں. جو اصل میں مین ایلیگیشن یہ ہے کہ چینلائز ہوا ہے پیسہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے, گھوما ہے پیسہ ان اکاؤنٹس, ٹھیک ہے. اب ندیم ملک صاحب, مجھے سعید غنی صاحب نے باتیں کی کہ علیمہ خان صاحبہ کی بات کی. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ پولیٹیکل فگر نہیں, نمبر 1. نمبر 2 نصرت شہباز بھی سیاست میں نہیں ہے, میں ان کے حوالے سے, ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب جب ان کی خواتین کا ذکر آیا تو اس میں ان کا کوئی کاروبار نہیں, ایکسیپٹ فار پالیٹکس. اب آپ کی اتنی جائیدادیں نکل آئی, آپ کے دبئی میں گھر نکل آئے, آپ نے چیک کیا جائیدادیں کیسے نکلی, ان کی کیسے بنی؟ تو سب نیب کے جو ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں جی لیک ہو رہی ہیں. علیمہ بی بی کا پوچھ رہا ہوں, آپ نے چیک کیا؟ علیمہ بی بی کا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سر, علیمہ بی بی کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں, نمبر 1. نصرت بی بی کے ہیں, نصرت شہباز کے, وہ کیونکہ شہباز شریف کی بیگم ہے. شہباز شریف صاحب پاور میں تھے, عمران خان صاحب پاور میں نہیں تھے. ان کی بہن نے جو بھی کمایا ان کا ایک کاروبار ہے, اس کاروبار کی انکم ہے. میں آپ کی بات پہ یقین رکھتا ہوگا, لیکن حکومت نے چیک کیا کہ الزام آیا اتنا بڑا کہ وہ پیسہ کیسے گیا تھا. دیکھیں میں الزام نہیں عائد کر رہا, I just want to know کہ آپ نے ندیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قسم کے آدمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیں غلط کے اندر؟ کور اپ نہیں کریں گے, وہ زندگی بھر نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں. کنسرن منسٹری نے چیک کیا, بالکل کیا ہے, کیا بالکل کیا ہے. اور ڈیٹیلز کے اندر جو بال پاک مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ کہ ان کا کاروبار سے میچ, وہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ضرور دے سکتی کہ میرا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے پاس پیسہ ایک ٹی ٹی کے ذریعے آ گیا اور میں نے استعمال کر لیا, یہ نہیں آپ کو. رانا افضل صاحب آپ بتائیے, آپ تو فائنانس منسٹری اس وقت چلاتے بھی رہے ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا کہ پیسہ آتا جاتا وہاں کیسے تھا دبئی میں. آپ کے بھی بہت سارے لوگوں نے وہاں پراپرٹیز خریدی, ابھی بھی ہیں. دیکھیں ملک صاحب, جو ابھی فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی ہے, آج پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور یہ نیگیٹو بات ہے. مجھے آپ ایس سی سی پی سے ریکارڈ لیں کہ کتنی پاکستان میں کمپنیز رجسٹرڈ ہیں جس کے اندر خواتین بھی 7 ڈائریکٹرز ہیں یا اس پارٹی کی کمپنی کی شیئر ہولڈرز ہیں. اب یہ جو پیسہ آتا ہے باہر سے, آپ 18 سے 20 ارب ڈالر باہر سے آ رہا ہے. وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ کمپنیز میں بھی آ رہا ہے, انڈیویجولز کو بھی آ رہا ہے. اگر اس پیسے کے وہ آنے کے اوپر ایک ایمنسٹی یا ایک قانون ایسا موجود ہے کہ نو کویسچنز ول بی آسکڈ, تو پھر یہ پیسہ بھی آنا بند ہو جائے گا.
یہ پیسہ بھی آنا بند ہو جائے گا، اور جتنے بھی کمپنیز ہیں، اور اس میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی کمپنیز ہوں گی، ان میں بھی خواتین ڈائریکٹرز ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایک ایشو بنا لیں کہ خواتین کے نام پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ سارا 2 نمبر پیسہ ہے. رانا صاحب یہ کیا تھوڑا سا اگر سادہ لفظوں میں بتا دیں کہ اگر باہر سے اگر ٹی ٹی آ رہی ہو، نہیں اگر مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ کیس عدالت میں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے، چاہے جتنی بھی ڈیٹیلز ان کے پاس آ گئی ہیں. میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں باہر سے اگر ٹی ٹی منگوائی ہے کسی خاتون کے اکاؤنٹ میں یا ان کی بیٹی کے یا اہلیہ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ اس کے اوپر نو کوسچن آسک، یہ لا کہتا ہے کہ اس پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا. بالکل فورن ریمیٹنس کے اوپر ہمارا لا یہ ہے کہ اٹ از، اور شاید اس کے اوپر 4-5 سال کی مزید ٹیکس کی بھی ایمنسٹی ہے. جب آپ پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو 4-5 سال کے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی بھی کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی تھا، میں باہر سے آیا پاکستان میں آ کے ایک نیا سٹارٹ کیا، تو مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر مجھے 5 ایئرز ٹیکس کنسیشن ملی، اور جو میں پیسے لے کے آیا، یہاں تک کہ آپ اربوں ڈالر لے آئیں اور آپ کہیں جی میں کسینوں میں جیت گیا ہوں. اس چیز کو تو واڈا صاحب بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور لیکن وہ پیسہ آپ پاکستان لے کے آئے ہیں، تو آپ پاکستان میں جب آئیں گے تو there are no questions asked. لیکن آپ ان کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ایسی ایمنیسٹی موجود ہے، کور ہے ایسا یہاں سے پیسہ چوری کیا ہے، تو پھر وہ چوری کی جگہ ڈھونڈ لیں کہ کہاں سے چوری ہوا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہر کسی کو کہنا کہ یہ جی انہوں نے یہ چوری کا پیسہ دیا ہے، تو پورا پاکستان چور ہے. واڈا صاحب آپ نے پاکستان کو چور بنایا، 50 کروڑ روپے کی اپنی وزارت سے مثال کے طور پر پیسہ کما کر ٹی ٹی بھیج کے واپس اپنے ریمیٹ منگوا لوں. پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز دنیا ساری دیکھتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، پاکستان نہیں دیکھتا. پاکستان میں پیسہ گھمایا اسی طریقے سے جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے جو آنے کے بعد پہلا کام کرنا تھا، جو سب سے بڑا کام تھا پاکستان کی 65 سال کی ہسٹری کے اندر، وہ یہ کام ہے کہ دونوں کو اپنی پڑ گئی کرپشن بچانے کے لیے جمہوریت بچاؤ تحریک جو ہے وہ کرپشن بچاؤ تحریک ہے. لا کیا کہتا ہے؟ لا آپ کو یہ کہتا ہے کہ سر آپ کے اوپر تو یہ لاگو ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن میں اگر ان آفس ہوں تو مجھ سے سوال کیا جائے گا. یہ بڑا کلیئر لا ہے شیخ صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے میاں نواز شریف والے کیس کے اندر. ادھر یہ جو فیصلہ، یہ شہباز شریف کے بچوں کا کیس ہے، اور اس میں جو فیصلہ آئے گا وہ پھر اس سے اگر کوئی کامن لا کریٹ ہوتا ہے تو تب پتہ چلے گا. بات یہ ہے اس وقت 2 قانون موجود ہیں. قانون ایک تو یہ ہے کہ فورن ریمیٹنس پاکستان کا کوئی بھی شخص اگر منگاتا ہے تو پھر اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کا سورس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کک بیکس کے پیسے کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ پیسہ دبئی بھجوایا جاتا ہے، دبئی سے ہو کے واپس آتا ہے، تو جو منی چینجز کی کاسٹ آپ 2-4 روپے اس کو دیتے ہیں، وہ پیسہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ ریمیٹنس بن جاتی ہے. ہوتا ہوگا، یو نو دیٹ نا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے زیادہ. کوئی کنفیوژن، مگر آج کل جو جنون بزنس مین ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے مینوفیکچرنگ یونٹ بنائے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر اربوں روپیہ لگایا ہے، وہ پاکستان کے یہ ریمیٹنس کا لا لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ پاکستان میں کاروبار ایکسپینڈ ہو سکے. سیدھی بات ہے. اب اس میں بلیک اکانومی نے بھی ساتھ اکانومی کے گرو کرنا ہے. تو اب کیوں نہیں لگ رہا پیسہ؟ وہ اچھا اب لا تو ہے، پھر پیسہ کیوں نہیں لگ رہا؟ میری بات سنیں نا، وہ پیسہ لگ گیا. اب آپ آگے آ جائیں. جو دوسری آپ بات کریں پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس کے حوالے سے، اب یہ 2 چیزیں آپس میں کولائڈ کر رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کئی پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے باہر سے پیسہ منگوایا ہے، فورن ریمیٹنس ایکٹ کے تحت منگایا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دوسرا قانون یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ ہر چیز بتائے گا، اس کا سورس ہے. وہ لا اس سے ٹکرا رہا ہے. اب یہ معاملہ عدالت کے اندر چل رہا ہے. اب عدالت کے فیصلے سے بعد میں جو بھی فیصلہ اس کیس کا آئے گا اس سے یہ ایک گائیڈنس ملے گی ایف پی آر کو کہ فیوچر میں ان کا کرنا کیا ہے. سر یہ اس وقت تک یہ صرف یہی ہے. بعد میں شخصیات کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن 2.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ میں دکھا دینی، یا انکل ٹام سے کہنا کہ اس نے مجھے اپارٹمنٹ گفٹ کیا تھا. ادھر تو آپ کا لا پھر اس کے اوپر پابندی لگا دے کہ وہ پورا سورس بتائیں گے، جیل جائے. گفٹ کا لا اگر لا نہیں بتاتا موجود ہے سر، گفٹ کا لا موجود ہے. آپ گفٹ کر کے دکھا دیتے ہیں 2.5 کروڑ کی گاڑی. لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اس وقت کے قانون کے اگر خلاف ورزی میں ہوا تو آپ اس کو ضرور پکڑیں. رانا صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ایک سر، اگر آپ اس وقت پرانے قانونوں کے تحت ہونے ہوئی ٹرانزیکشنز کے مردے اکھاڑنے لگ جائیں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی کاروباری نہیں رہے گا. آپ ڈنڈے سے کاروبار دو، آپ کسی کو زبردستی کاروبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اگر میں نے کہا نا کہ میں نے یہاں فیکٹری نہیں لگانا چاہتا تو آ جائے
دنیا کا کوئی بندہ آ جائے زور لگا لے، میں نہیں لگاتا یہاں پہ فیکٹری۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو مقصود چینی اور پاپڑ والا، یہ کیا ان کو پکڑا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی قانون میں ان کو بھی؟ ان بیچارے تو استعمال ہوئے جی، وہ تو استعمال ہوئے ان بیچاروں کا۔ تو دیکھیں ندیم صاحب، ہم بھی تو یہ الزام، ہماری شرافت ہے کہ ہم یہ الزام نہیں لگا رہے کہ عمران خان کے گھر کے پیسے جو آئے ہیں وہ طلاق کے بعد کیوں ان کی بیگم ان کو پیسے دے گی؟ نہیں لگایا الزام آپ نے، یہ سارا میک شفٹ کام ہے، ہم بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ وہ پیسے کیوں آئے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ میں یہ الزام اور کیس سپریم کورٹ میں جواب بھی داخل ہوا ہے جی، جواب سپریم کورٹ میں سارا کیس چل چکا ہے۔ علیمہ کے تھرو آیا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بے شرمی کی حد پار تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیس بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ ابھی یہ اتنی بڑی بیٹھ کے پلیٹ فارم پہ بات کریں، ان سے کہیں ایسے کاغذات نکال کے دکھائیں۔ ہم اگر ایسے کاغذات نکال کے دکھائیں گے، پوری قوم اور ان سے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگیں، ان کی طرح بے شرمی سے ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کیس بھی کیا تھا، اس کا جواب بھی ہے۔ دیکھیں یہ گھٹیا لیول کی جو سیاست ہے نا ندیم صاحب، یہ بند ہونی چاہیے۔ چور کو کہ چور ہے، انہوں نے چوری نہیں کی، ان کے لیڈروں نے ذاتی چوری کی۔ اور میں بتایا، یاد دلانا چاہوں کہ ہمارے وہاں ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں جنہوں نے خیرات کا ہار جو خیرات کے لیے دیا گیا تھا وہ اپنی بیوی کو جا کے گفٹ کیا اور بعد میں خزانے میں جمع ہوا۔ ہم کس پاکستان میں کس سیاستدان کے کیا مورائل کیا ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا تذکرہ، نواز شریف صاحب کا نہیں ہے یہ، گیلانی صاحب کا۔ میں گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو بعد میں وہ کنڈی نے واپس کیا تھا۔ مجھے آپ بتائیں ندیم صاحب، جس در آپ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، آپ کے میرے پیسے نہیں ہے، میری بیوی کا زیور ہے دے دینا، آپ جا کے اپنی بیوی کو گفٹ دے دیں، ادھر آپ مورائلز کی بات کر رہے ہیں، ادھر آپ کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں، ادھر آپ ان لوگوں کی جسٹیفیکیشن ٹی وی پہ سن رہے ہیں۔ ان کو تو بین کر دینا چاہیے ٹی وی پہ آنے سے۔ فضول باتیں کرتے رہے ماضی میں لوگ۔ سر آپ قانون کے مطابق سزا دیں، ٹی وی پہ بین کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر قانون تو میں نے بتایا ہے کہ سر یہ چونکہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا شیخ صاحب نے کہ فیصل یہ وزارت کا جو دور سے نظر آتا ہے، آج مجھے سر ان کی بات 100%، ایک قانون چوری اور غلط کام کے لیے بنا ہے، قانون ٹھیک کام کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک کام آپ کر نہیں سکتے، ٹھیک کام کرنے جائیں گے 10 مہینے لگ جائیں گے۔ سر ایک PC1 اپروو کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ 26 مہینے، اور اس کے اگلے 26 مہینے میں آپ کی حکومت چلی جاتی ہے اگر 5 سال پورے کریں۔ تو آپ اس ملک پہ کیا بات کریں؟ اس ملک میں ان جیسے لوگوں کو، ان لوگوں کا ٹی وی پہ آنا بین ہونا چاہیے، ان کو جیلیں ہونی چاہیے سر۔ ٹی وی بین از اے ویری بیڈ آپشن، انڈیموکریٹک۔ نہیں کیوں سر؟ اتھارٹیرین سٹائل۔ نہیں کیوں سر؟ کیونکہ سر یہ انہوں نے خود چوری نہیں کی، یہ اپنے لیڈروں کی بلیک اینڈ وائٹ چوری کر کے قانون کے مطابق سزا دلوائیں۔ میں سپورٹ کروں گا۔ Why don't we fix the mechanism so that 26 مہینے والا کام 12 مہینے میں ہو جائے؟ وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ پروسیس کو ایزی سر، اس کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے۔ یہ بھی ہے، ہم بلیک میل ہوتے ہیں۔ سعید غنی صاحب، جو ایک طریقہ کار ہے نا قانون میں مروجہ، اس میں کمزوریاں دور کر کے چوروں کو چور کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ اس کے کندھے پہ یا ماتھے پہ بندوق رکھ دوں، ٹی وی سے اس کو ہٹا دوں کیونکہ یہ چور ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ چور ہے، تو وہ بات مناسب نہیں ہے۔ وہ ظالمانہ نظام ہے، وہ بندوق والا نظام صحیح نہیں ہوتا، قانون والا نظام صحیح ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ گنجائش موجود ہے یا کوئی گنجائش ہے نہیں، ہوپلیس کیس ہے؟ دیکھیں صاحب، میں نے جو بات ایک پہلے کہی تھی نا کہ وہ اگر خان صاحب کی کوئی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اسی ڈائریکشن میں ساری چیزیں چلاؤں، تو پھر چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس ملک میں آپ کی سوچ کے علاوہ دیگر سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس بات پہ شاید کسی کو عدم اتفاق نہیں ہوگا کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں اگر خان صاحب کوشش کریں گے تو کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جب یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز آئے کہ جی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے، تو یہ سارے جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک پیج پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ جی ہم سب کو رگڑے بھی لگائیں گے اپنی خواہش کے مطابق اور پھر ہم ان کو رسی میں باندھ کے اپنے ساتھ ساتھ چلانے پہ مجبور بھی کر لیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میری گزارش اتنی ہے، آپ سمجھتے ہیں قوانین ٹھیک نہیں ہیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ ٹارگٹ کر کے نہیں کہ جی زرداری صاحب کو لٹکانا ہے تو بتائیں کون سا قانون ہم بنائیں، ان کو پھانسی لگانی ہے تو کون سا قانون بنائیں، ان کو گولیاں مارنی ہے تو کون سا قانون بنائیں۔ تو اس طرح کے اگر قانون بنائیں گے آپ سوچ کے اپنے ذہن کے مطابق، تو نہیں بنے گا کوئی قانون۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، آپ آئیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں کہ کس طرح بننا چاہیے قانون، ہم آپ کو بتائیں گے۔ کوئکلی تھوڑا سا آگے چلیں شیخ وقاص صاحب، گزشتہ روز جو پریس کانفرنس تھی انفارمیشن منسٹر کی، اس کے اندر انہوں نے CTD کے حوالے منی لانڈرنگ کا کیس اور CPC میں ترامیم کا تذکرہ کیا، تو جو ایک انڈیکیشن تھی جو ابھی واڈا صاحب نے بھی کہا کہ ان قوانین میں تو سزا نہیں ہونی، پھر لا ہی بدل لو، تو میرے خیال میں شاید بہتر مثال کے لیے کچھ اچھا نظام لائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ڈنڈے والا اور بندوق والا نظام نہیں چل سکتا۔ نہیں سر، ڈنڈے اور بندوق والے نظام سے بہت سی ایسی کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہے،
اور وہ جو ایک ماحول ہے، ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے کاروبار کے لیے، ایک عام کاروباری کے لیے، جو ایک پی ٹی آئی والا بھی ہے، جو ایک آزاد آدمی بھی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی، وہ بیچارہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہراس ہو جاتا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ ایسا جامع نظام لایا جائے، یہ لا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ غنی صاحب نے کہا نا کہ خواہش، عمران خان کی چوروں کی پکڑنے کی خواہش بہت اچھی ہے. میرا 100 سیاسی اختلاف صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سارے چور معاملے میں وہ کمیٹڈ ہے کہ میں نے پکڑنا ہے، لیکن اس کے لیے نظام صحیح لے کر آئے، اس کے لیے طریقہ کار، نظام کو شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے. سر طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے. چیزوں کو اگر آپ طریقے سے چلائیں تو کوئی بات نہیں. آپ مہینے میں دیکھیں نا، جہاں آپ لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معیشت کی بات مت پوچھو 8 مہینے میں، تو وہاں آپ وہ جو احتساب ہے اگر آپ اس کو طریقے سے کریں گے تو 10 مہینے بعد لٹکا دینا کسی کو، اس کو پروسیس میں چلنے دو تاکہ تم پہ انگلی کوئی نہ اٹھا سکے. ایک آئی ایم ایف کا ایک ڈائریکٹر ہے ہمارے ریجن کا، فیصل واڈا صاحب، پتہ نہیں اس کا جہاد کے سم تھنگ نام ہے، اس نے آؤٹ لک کے اوپر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے اس وقت ڈریگ بن گئی، سلو کر رہی ہے، اتنی نان پرفارمنگ اکانومی ہوگی. تو آپ چلائیے احتساب کو، اگر میں پکڑا جاتا ہوں، یہ پکڑے جاتے ہیں، نون والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، قانون کے مطابق سزا دیجیے، لیکن اپنا فوکس اکانومی کو چلانے کے اوپر رکھیے، اس کو ڈی فوکس مت ہوئیے. اس کے بغیر یہ حکومت میں نہیں رہ سکیں گے. ندیم ملک صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسی پہ کام ہو رہا ہے، بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. جو انڈیکیٹرز کی 10 دن سے 5 ہفتے کی بات میں نے کی جابس سے ریلیٹڈ، وہ انہی پالیسیز ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اکانومی کے پہیے کو تیز جو توقع ہے اس کو 5 ہفتہ بعد نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس میں نے کہا تھا سر میں اپنی بات پہ قائم ہوں اور اس کے وہ آپ کا ریکارڈنگ موجود ہے. دوبارہ بول دیں. میں نے کہا تھا 10 سے 5 ہفتے میں آپ کو سمبولک انڈیکیٹرز ملیں گے کہ سمت آپ کی اس طرح چل پڑے گی جیسے نوکریاں جنریٹ ہونا شروع اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کاروباری کو آسانی دیں گے. 5 ہفتے میں نوکریاں جنریٹ ہونے کے لیے ماحول بن جائے گا. صرف انڈیکیٹر آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، جو میں نے کہا تھا سمت ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. تو فرسٹ انڈیکیٹر کیا ہوگا سر؟ وہ ویٹ کر لینا، لیٹ اٹ بی اے سرپرائز. سرپرائز کا انتظار کریں. دیکھیں سرپرائز یہ میرے بھائی ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. فیصل واڈا صاحب، شیخ وقار صاحب، رانا افضل صاحب اور سعید غنی صاحب، سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.